لیفٹ ہینڈ سے پانی پینا کیسا ہے؟ لیفٹ ہینڈ سے پانی پینے کے بعد ذائقے میں کوئی فرق نہیں محسوس ہوا. لیفٹ ہینڈ سے پانی پینے کے بعد ذائقے میں فرق محسوس ہوا نہیں. اچھا، اب اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ الٹا ہاتھ جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا ہے تو اس کو کاٹ کے پھینک دیں. جب آپ کی وائف، آپ کی امی جان روٹیاں بناتی ہیں تو الٹا ہاتھ نہیں لگاتی ہیں، اس میں الٹا ہاتھ لگاتی ہیں نا. تو بس اسی طرح ہے، بس وہ الٹے ہاتھ سے پانی پینا. الٹے ہاتھ سے اور سیدھے ہاتھ سے کھانے پینے کے چکر میں رہتے ہیں لوگ. نہ ایمان کی پرواہ ہے، نہ اللہ کی ذات مل جائے اس کی پرواہ ہے. انہی چکروں میں رہتے ہیں. بھئی الٹے ہاتھ سے پانی پینا چاہیے، سیدھے ہاتھ سے. جنہوں نے سیدھے ہاتھ سے پی لیا انہوں نے کیا اکھاڑ لیا، اور جنہوں نے الٹے ہاتھ سے پی لیا پانی ان کا کیا نقصان ہو گیا. یہ امت خرافات میں کھو گئی، یہ روایات میں کھو گئی. وی ور بورن alone and we die alone. نہیں، بہت سارے لوگ 100 کی تعداد میں اکٹھے مرتے ہیں. نہیں، ایک ہی وقت میں کئی لوگ مرے ہیں، کئی واقعات ہوئے ہیں، اور ہاسپٹل میں کئی بچے ایک ہی وقت پیدا ہوتے ہیں. بس آپ کو ذرا علم کی ضرورت ہے. There are many people who born, at the same time. And there are many people who die at the same time. اب اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک ہی ماں کی پیٹ سے سارے بچے دنیا کے پیدا ہوں، ہاں ایسا نہیں ہوتا ہے. انٹارا نے کہا ہے I was telling someone about ذکر قلب today. He said it is haram in Islam for women to preach Islam to a male. Is it true? No, it's not true. اس کو بولو کہ حسن بصری اور رابعہ بصری دونوں اکٹھے بیٹھ کے قرآن پڑھتے تھے، ذکر کرتے تھے. اگر عورت اور مرد اکٹھا بیٹھ کے ذکر فکر کر سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، تو پھر اسلام کی تبلیغ کیوں نہیں کر سکتے؟ عورت مرد اکٹھا خانہ کعبہ میں جا کے عمرہ کر سکتے ہیں، حج کر سکتے ہیں، تو تبلیغ کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ لوگوں کے بھیجے میں جو ہے نا وہ گوبر بھرا ہوا ہے. ہاں، یہاں پر جو ہے نا وہ they need fixing here. Some people have a lot of screws very loose. کچھ لوگوں کا ایک ہی اسکرو لوز ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کے سارے اسکرو لوز ہوتے ہیں. بس میں جاتے ہیں، عورت مرد اکٹھے ہوتے ہیں سارے بس میں، وہ حرام نہیں ہے؟ تبلیغ کرنا حرام ہے. اب جہاز میں ٹریول کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اچھا باقی کو تو چھوڑو، جہاز میں بیٹھ کے جب حاجی لوگ پاکستان انڈیا سے سعودی عرب جاتے ہیں تو کیا کوئی ایسا چلتا ہے جہاز جس کے اندر ساری عورتیں ہوں؟ سب اکٹھے بیٹھ کے جا رہے ہیں. سفر مرد اور عورت اکٹھے کر سکتے ہیں تو عورت مرد کو تبلیغ کیوں نہیں کر سکتی؟ سب بنی بنائی باتیں ہیں لوگوں کی، ایسی کوئی بات اسلام میں نہیں ہے. کسی کو آپ کی بھی ایڈکشن ہو سکتی ہے. میں کوئی ٹوبیکو ہوں، میں کوئی شراب ہوں، ہیں؟ میری ایڈکشن کیوں ہوگی؟ کیا میں تمہارے خون میں چلا گیا ہوں؟ ایڈکشن تو اس کی ہوتی ہے جو آپ کے خون میں چلا جائے. تو وہ ایڈکشن کس چیز کی ہوگی پھر؟ جو بھی چیز خون میں جا سکتی ہے. خون میں ٹوبیکو چلا جاتا ہے، خون کے اندر الکوہل چلا جاتا ہے، خون کے اندر نور بھی چلا جاتا ہے، اور خون کے اندر عشق بھی چلا جاتا ہے. خون میں
ابھی تو تم نے اللہ کا ذکر لیا ہے نا، تو دل میں کی دھڑکنیں اللہ اللہ کر رہی ہیں، اور وہ اللہ ٹکرا رہا ہے. کیوں جی؟ وہ اللہ ٹکرا رہا ہے، اور اس کے ٹکرانے سے نور بن رہا ہے، وہ نور خون میں جا رہا ہے. لیکن اگر تم کو فعلی اس میں ذات اللہ عطا ہوتا، ہاں، تو پھر نور نہیں جاتا، وہ اس میں اللہ چھوٹے چھوٹے ٹوٹ ٹوٹ کے جو ہے نا دل سے گرتے رہتے، اور نسوں میں تمہیں اس میں اللہ لاکھوں کروڑوں تیرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اسی طرح کچھ لوگوں کی جو دھڑکنیں ہیں اس کے اندر مرشد کی تصویر آ جاتی ہے، وہ تصویر سے ٹکراتی رہتی ہے، اور چھوٹی چھوٹی لاکھوں تصویریں وہ انسان کے خون میں چلے جاتی ہیں. مرشد دا دیدار و باہو میں لکھ کروڑا ہے جاؤں. یہ کب آتا ہے؟ جب مرشد کی جو شبیہ ہے، مرشد کی جو امیج ہے، وہ دل کی دھڑکنوں کے ذریعے نس نس میں چلی جائے. جب وہ آنکھ بند کر کے دیکھتا ہے تو اس کو اپنی نسوں میں مرشد کی تصویریں لاکھوں کروڑوں چلتی ہوئی نظر آتی، خون میں تیرتی ہوئی نظر آتی ہیں. جس طرح سرکار گوھر شاہی نے ایک دفعہ فرمایا 11ویں شریف کے خطاب کے دوران کہ اللہ اور اس کے رسول کا عشق ہماری نسوں میں دوڑتا ہے. تو آپ کی سمجھ میں تو نہیں آیا؟ طفل نوری اور جثہ توفیق الہی وہ نسوں کے اندر دوڑ رہے ہیں. اور عشق کیسے دوڑے گا بھائی؟ عشق کسی گاڑی کا نام تو نہیں ہے، یہی کہ بندے کا نام تو نہیں ہے جو وہ دوڑ رہا ہے، میراتھن کر رہا ہے، نہیں نا. اگر الٹے ہاتھ سے پانی پیے اور 3 سانس میں پیے، کیا سنت ادا ہو جائے گی؟ دیکھو بھائی، ایک تو بات ہوتی ہے کامل سنت کی. سنت طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی بیٹھ کر پانی پیے، سیدھے ہاتھ سے پانی پیے، اور 3 وقفوں کے ساتھ پیے. کیونکہ ایک ہی سانس میں پانی پینا وہ آپ کے جسم کے لیے صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر آپ نے ایک ایک گھونٹ پانی پینا ہے تو اب وہ 3 سانسوں میں کیسے پئیں گے؟ عام حالات میں اور خاص حالات میں چیزیں بدل جاتی ہیں، سمجھ گئے آپ؟ اب جیسے آپ سائیکل چلا رہے ہیں اور آپ کو پیاس لگ گئی ہے، تو آپ نے بوتل رکھی ہوئی ہے پیچھے، واٹر بوتل اب وہ رکھی ہوئی، آپ نے ایک چسکی لی پی لیا. اچھا، اب سائیکل چلاتے وقت آپ کا جو سیدھا، اگر آپ رائٹ ہینڈڈ ہیں تو آپ سائیکل کے ہینڈل کو رائٹ ہینڈ سے کنٹرول کریں گے، لیفٹ ہینڈ سے کنٹرول نہیں ہوگا. لیفٹ ہینڈ سے آدمی وہ کام زیادہ کرتا ہے کہ جو کم امپورٹنٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جس طرح کھانا زیادہ امپورٹنٹ ہے، ہگنا کم امپورٹنٹ ہے. میں صاف صاف بات کر رہا ہوں، سمجھے آپ؟ تو حالات اور واقعات کو بھی دیکھنا پڑے گا. تو ایک کام تو ہو گیا سنت کے مطابق، اور ایک کام ہو گیا مجبوری کے تحت. مجبوری کے تحت اگر کوئی بھولے سے الٹے ہاتھ سے پانی پی بھی لے تو قیامت تو نہیں آ جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ فرما دے گا اس نے الٹے ہاتھ سے پیا ہے، اس کا ہاتھ کاٹ دو، جہنم میں بھیج دو سالے کو، اس نے الٹے ہاتھ سے پیا کیسے؟ ایسا نہیں ہے. اسلام میں آسانیاں ہیں، اسلام میں آسانیاں ہیں. تو سنت کا طریقہ تو یہی ہے. لیکن یہ سنت اس وقت ہوگی جب آپ نے پورا گلاس پینا ہو، ٹھیک ہے نا. اب اگر آپ نے ایک گھونٹ لینا ہے جلدی سے، تو اب وہ ایک گھونٹ آپ کے منہ کو موئسچر کرنے کے لیے ہے. کیونکہ اگر آپ 2.5 گھنٹے سیٹ پر بیٹھ کے بولیں تو آپ کو بار بار ایک گھونٹ لینا پڑے گی، کیونکہ گلا خشک ہو جاتا. عام حالات ہوں، پورا گلاس آپ نے پینا ہو تو پھر 3 سانس میں ہی پئیں گے آپ،
بلکہ ہو سکتا ہے 5-6 سانس میں پی لیں، کم سے کم 3 سانس ہو گئے۔